نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، وہ تین چیزیں کون سی ہیں اگر کسی انسان کو یہ مل جائیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے؟ وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی بلائیں مل جاتی ہیں؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو اپنا مقرب ترین بندہ بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے قارون کا۔ اللہ کہتے ہیں قارون وہ شخص تھا جو میرا باغی بندہ تھا اور اس کو میں نے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت دی تھی، بڑا پیسے والا آدمی تھا، میں نے ہر قسم کی اپنی نعمت اس بندے کو عطا کی تھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، میں نے اس کو بڑا مال دیا تھا لیکن اس نے اپنے مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اتنا مال میں نے دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا تھا تو لوگ دیکھ کے اس پہ رشک کیا کرتے تھے، بلکہ عورتیں یہ کہا کرتی تھیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے بچے بھی قارون کی طرح ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا جیسے قارون کے پاس مال ہے، ہمارے پاس بھی ایسی شان و شوکت ہوتی جیسی قارون کے پاس شان و شوکت ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس نے اپنے مال کو غلط جگہ پہ استعمال کیا، میرے حکموں پہ مال کو خرچ نہیں کیا، اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، بغاوت کی۔ تو میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں اسی مال کے ساتھ میں نے اس کو زمین کے اندر دمسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، میں نے زمین کے اندر اس کے مال کو بھی دنسایا اور اس کو بھی دنسا دیا۔ اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مل جانا یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ یہ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اس مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لے، اپنی آخرت سنوار لے۔ اگر اس مال کے ذریعے سے تو اپنی آخرت کو سنوار لے گا تو یہ تیرے لیے بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے، لیکن اگر اس مال کے ذریعے سے اگر تو اپنی آخرت کو برباد کر لے گا تو یہ تیرے لیے خسارے کا سودا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین چیزیں مانگا کرتے تھے۔ پہلی چیز حضور کیا مانگتے تھے؟ اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، اے اللہ میرے دین کو نکھار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دین کی اصلاح کی دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے دوستو، بندہ ہر وہ عمل کرے جس کے ذریعے سے بندے کا دین سنور جائے۔ اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دین کو مزید سنوار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں جو اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا یہ میرے دوستو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے تو صحیح معنوں میں وہ اپنے دین کو سنوار رہا ہے، وہ اپنے دین کو نکھار رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک العافیت والمعافات کلہا، اے میرے مالک مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ تو عافیت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو عافیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کسی فتنے سے بچا لے، یعنی فتنے میں انسان پڑ جائے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ میرے مالک مجھے ہر فتنے سے بچا لے اور میرے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اور دوسری عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی موذی
اور مہلک بیماری سے بچا لے کہ جو بہت خطرناک بیماری ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماری نہ لگا دے جو مہلک ہو اور موذی بیماری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جو بندہ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہے، یہ بندہ بھی حقیقت میں اپنے دین کو سنوار رہا ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اور جو ہمیں اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، وہ ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت فی الدین مانگنا۔ اے میرے مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھیو، جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ میرے دوستو، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی عبادات کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے حکموں پہ کیوں چلتے ہیں؟ کہ ہمیں ایمان والی موت نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی موت نصیب ہو جائے، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری آخرت سنور جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، یہ خاتمہ بالایمان، اس کی دعا کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جو بندہ اپنی دعاؤں میں ان تین چیزوں کو اللہ سے مانگ رہا ہے، حقیقت میں وہ اپنے دین کو سنوار رہا ہے، نکھار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔